روزانہ لوگ آتے ہیں تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب بھی میں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ، اللہ کا شکر ہے مگر if and buts. تو یہ جو ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے اپنی زندگی میں پھنسائی ہوتی ہے، یعنی کہ کہتے بھی ہیں کہ زبان سے کہ الحمدللہ، لیکن وہ اگر مگر لے آتے ہیں تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا معاذ اللہ یہ ناراض ہیں اللہ سے. صحیح بات، گلے موجود ہیں، بالکل اپنے رب سے ہی گلے موجود ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کیا تو نے. تو یہ سکون جو ہے نا، یہ اگر باہر ڈھونڈنا ہے نا تو پہلے اندر اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے کہ آپ زندگی میں اپنے اندر اپنی صفائی خود سے دیکھیں. ماحول سازگار نہیں ہے، ماحول موافق نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ بھاگ جائیں گے وہاں سے. ایک وہ صاحب کا مجھے فون آتا ہے دوسرے شہر سے، میں کہیں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا کرنے جانا چاہتے ہیں آپ؟ میرے گھر میں نا مجھے بہت شور ملتا ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اللہ کا جو ہے نا میں ذکر نہیں کر سکتا، مجھے کہیں بھیج دیں آپ کسی ایسی جگہ پہ میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاؤں، اللہ کو ڈھونڈنا شروع کر دوں. تو میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ والی تعلیم دی ہے نا اللہ کی، انہوں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے دی ہے. انہی لوگوں میں یہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے شروع کر دیں جی. کیا سارا ماحول موافق تھا آپ کے؟ کیا اگینسٹ نہیں تھے؟ کیا آپ کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا آپ کو تکلیفیں نہیں دی گئیں؟ سارا کچھ رہا، لیکن وہ اپنے ایک کاز کے ساتھ جڑے رہے. اس کا مطلب ہے کہیں سکون باہر سے نہیں آنا، آپ کو اپنے یقین کے ساتھ رہنے میں سکون ملے گا، اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے کہ اللہ تو مجھے یہاں سے گزار رہا ہے، اس تکلیف میں سے گزار رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ میری چیزیں یہیں جھڑ رہی ہیں. سبحان اللہ. اب دعا نہ مانے اللہ میاں تو نہ مانے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء کرام کی دعائیں نہیں مانی اس نے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نہیں مانی، بیٹا نہیں آ سکا. کتنے انبیاء کرام ہیں ان کی بیوی حق پہ نہیں آ سکی، دعا کی ہوگی. کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے والد جو ہے حق پہ نہیں رہے، بیٹا حق پہ نہیں رہا، دعا مانگی ہوگی کہ ان کو بھی کر دے، نہیں قبول ہوئی. کوئی گارنٹی تو تھوڑی ہے. اب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو رجسٹرڈ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلقات والے لوگ تھی، اللہ نہ مانے تو ان کی بھی نہ مانے، اور اس بات پہ گلا کوئی نہیں ہے ان کا. یہ ایک مزیدار جو بات ہے کہ وہ کر لے قبول تو ٹھیک، وہ نہ کرے تو ٹھیک. جیسے سرکار کا ایک فقرہ ہے سرکار والد صاحب کا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. بالکل صحیح کرتا ہے. اب یہ اس بات کو آپ زندگی میں جو لوگ بلیف کے ساتھ چل رہے ہیں نا اپنے اندر، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو بس وہ انہوں نے کرنا یہی ہے کہ اپنے بلیف کو، یعنی کہ ان کی سچائی باہر سے نہیں آنی، ان کی سچائی اندر سے نکلنی ہے. وہ ایک اور آپ کہانی مجھے یاد آ گئی، وہ سرکار فرماتے تھے کہ وہ ایک پرانے دور کی بات ہے کہ وہ ہوتا تھا جی، وہ شودر، برہمن، کھشتری، ویش، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کیٹیگریز بنی ہوئی تھی ہندوؤں میں. برہمن ٹاپ کے جو ہوتے تھے مذہبی لوگ ان کے، اور شودر سب سے کم ترین جو سب سے گھٹیا کام کرنے کے لیے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں برہمن جا رہا تھا جی گنگا اشنان کو، تو رستے میں نا اس کو ملا ایک شودر، اور وہ شودر چمڑا رنگ رہا تھا. شودر نے کہا کہ مہاراج کدھر؟ تو اس نے برا سا منہ بنا کے کہا میں گنگا اشنان کو جا رہا ہوں. اس نے کہا مائی گنگا کو میری طرف سے بھی ایک ٹکا دے دیجیے گا. وہ برہمن کے پاس تھا پیالہ، اس نے کہا ہاتھ نہ لگائیں، اس میں ڈال دے. اللہ. اور اس نے ایک ٹکا ڈال دیا. وہ برہمن گیا گنگا اشنان پہ، جیسے وہ کرتے ہیں جی، وہ اس نے کہا کہ وہ ایک شودر نے بھی ایک ٹکا جو ہے نا یہ مائی گنگا کو دیا ہے. تو جیسے اس نے وہ ٹکا بیچ میں ڈالا تو درمیان میں سے ایک ہاتھ نکلا، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت طلائی کنگن تھا. اب وہ مین میڈ نہیں تھا نا، گاڈ میڈ، یعنی یہ کچھ بھی دیوتا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو وہ کنگن اتنا خوبصورت تھا، وہ بڑا حیران ہوا. وہ بھاگا شودر کے پاس ہے، اس نے کہا تیرا میں نے ٹکا دیا ہے تو یہ دیکھ کنگن ملا ہے. اس نے کہا مہاراج یہ تو بڑا قیمتی لگ رہا ہے، میں اس کا کیا کروں گا، میں تو شودر ہوں، یہ آپ ہی رکھیں. اللہ اکبر.
ब्राह्मण बड़ा खुश, घर गया, जाके उसने अपनी बेगम को दिखाया, उसने कहा कि देखो ये कंगन मिला है। उसने कहा ये तो बहुत महंगा कंगन है, एक काम करें ये बादशाह सलामत को पेश करते हैं, दरबार में आपकी अच्छी रसाई हो जाएगी। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है। वो लेके कंगन तो बादशाह सलामत के पास चला गया। उसने कहा हुजूर ये नज़र आपकी। तो बादशाह ने वो पेश किया अपनी मलका को। मलका ने कहा बहुत खूबसूरत कंगन है, दूसरा कहाँ है, दूसरा लेके आओ। उसने कहा जी दूसरा तो कोई नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा कि वो लेके आओ दूसरा कंगन, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतारता हूँ। अब वो समझ ना आए कि दूसरा कंगन कहाँ से लेके, वो भागा फिर शूदर के पास गया। उसने कहा वो बादशाह सलामत ने मुझे कहा है कि वो एक और कंगन लेके आओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। मैं क्या करूं? तो मुझे टका दो दोबारा, मैं जाके माई गंगा को दूं। तो उसने कहा ठहर जाए जी, वो जिस बर्तन में चमड़ा रंग रहा था ना, तो उसमें उसने एक टका उठाया। उसने कहा कि मन चंगा तो घर में गंगा। उसने उसमें जनाब वो टका डाला, तो कहते उसी में से वो एक हाथ दोबारा निकला और वो तलाई कंगन एक और था। तो ये जिसका मन चंगा है ना जी, मन चंगा तो घर में गंगा है जी, उसकी घर में गंगा है, ये बात पूरी मौजूद है। अपने आप को बेहतर बनाना, जैसे आज सुबह ही आप हम सुन रहे थे, सरकार ने क्या खूबसूरत मिसाल दी थी, क्या बताया था जी, इस्लाम क्या है जी? इस्लाम जो है ना वो आप इत्ला का नाम नहीं है, आपकी इस्लाह का नाम है। अल्लाह अकबर। तो अभी कैसे चल रहा है निज़ाम? इत्ला आ रही है, इस्लाह नहीं आ रही। इस्लाह नहीं आ रही है, इस्लाह विदिन है। सुभान अल्लाह, अपने आप इत्ला विदाउट है। तो ये विदिन के जो काम करने वाले हैं ना जी, वो लोग कम कर रहे हैं कि अपने आप की पहले इस्लाह तो कर लें, फिर आप माशरे की भी इस्लाह कर लीजिएगा, फिर आप रिश्तेदारों की भी इस्लाह कर लीजिएगा, फिर आप जिसकी चाहे इस्लाह कर लें। वो है ना वयुज़क्कीकुम, कि वो तज़किया करते थे। तो जो हमारे औलिया कराम है ना जी, वो इस दौर के साथ ये काम करते रहे हैं कि वो तज़किया भी करते रहे। तज़किया क्या होता है? ये आपके अंदर के शीशे की सफाई हो जाती है। वो पहले तो अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने हिजाब से, वो खुद चमकेगा नूर आपके अंदर से। अंदर तो सफाई करना शुरू करें। बाहर की कंप्लेंट करने वाले लोग अपने अंदर झांकते नहीं है, तो समझ आएगी कि जलवा तो अंदर ही मौजूद है, बाहर थोड़ी। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ, वो है करीब। ये बात को कितने लोग महसूस करते हैं अपने अंदर कि रब बंदे के अंदर मौजूद है? तो बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। जब से सुना है यार लिबास बशर में है, आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। बस ये बात है। वो समझ कहानी हो सकता है जब आंख बंद होने वाली होगी, फिर समझ आएगी कि आंख खुलती किधर है। तो ये माशरा हमारा जो है ना जी, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इत्तलात में गुम हुआ है। उसके अपने अंदर का जो मौसम है वो बहुत सख्त ख़राब हुआ है। अंदर का मौसम ठीक करने के लिए आपको अंदर ही मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। सरकार वैसा फरमाते थे कि छत गिरने लगे तो भाग जाओ, आसमान गिरने लगे तो ठहर जाओ। अल्लाह अकबर। तो ये समझ जाए कि अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो अपना कंट्रोल वहाँ पे छोड़ के तो देखें, कभी किसी चीज़ को अल्लाह के हवाले तो करके देखें। हमारा दुआओं के ऊपर सरकार वाले साहब इसके ऊपर बड़ी सख्ती से मना करते थे कि अपनी दुआओं के ऊपर ज़िद की हद तक इसरार मत किया करो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपने लिए मांग क्या रहे हो, क्या तुम अपने लिए खैर मांग रहे हो या तुम अपने लिए शर मांग रहे हो। इस बात का भी हम अंदाज़ा नहीं है कि हम अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में अपने लिए क्या क्या आफात मांग रहे हैं। कहना चाहिए कि मांग ली दौलत, मांग ली दौलत ने अगर शर फैला दिया तो डबल नुकसान। खैर क्यों नहीं मांगते, अपने अंदर की इस्लाह क्यों नहीं मांगते, उन लोगों के करीब होने की ख्वाहिश क्यों नहीं करते। वो जैसे सरकार वैसा फरमाते थे ना कि वो शेर नहीं है कि चार चराग तेरे बलन हमेशा ते पंजवां बालन आई हो। तो आपने कहा ये पंजवां चिराग पता है क्या है? ये उनसे जाके कहा करो कि चार चिराग तो आपके जल ही रहे हैं, ये पांचवा चिराग मेरे अंदर जलाएं। वाह, को मेरे अंदर भी रोशनी है थोड़ी सी, आपकी तो रोशनी चल ही रही है। तो अंदर का चिराग जो है ना वो जब जलेगा तो बाहर भी आपको फिर लाइट नज़र आएगी। अगर आपके
جیسے ایک اور فکرہ مجھے واضح صاحب کا یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ اللہ اکبر، دل بجھے ہوئے ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ دل بجھوں کو وہ الزام دے رہے ہیں لوگوں کو اللہ اکبر، کہ یہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ تو اپنا دل کبھی روشن کر کے دیکھیں۔ ابھی آپ کے موافق حالات نہیں ہیں، فرض کیا بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں جن کے بہت سارے پرابلمز ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور وہ دل بجھے ہوئے ان کے، اور وہ ایک کمپلینٹ کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، شکوہ شکایت لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے اس پورے واقعے کو کہا کہ یا اللہ یہ سارا کچھ تیرے حوالے، میری بس ختم، اللہ اکبر، آج کے بعد میں گلہ نہیں کروں گا، تیری مرضی تو ٹھیک کر، تیری مرضی تو نہ ٹھیک کر، اللہ اکبر، میری طرف سے گلہ نہیں آئے گا۔ کوئی کر کے تو دیکھے اس کا رزلٹ آتا کیا ہے، یقین کریں اس کا بہت اچھا جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جب آپ اللہ کے ساتھ اس ریلیشن میں چلے جاتے ہیں نا کہ اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم، اتنا کرم نہ کر کے میری چشم تر نہ ہو، واہ سبحان اللہ، واہ کہ اتنا بھی نہیں ظلم کہ جی اللہ تعالیٰ اب لذت ستم بھی ختم ہو گئی ہے، اور اتنا کرم نہ کر کے مجھے رونا ہی نہ آئے، کہ اتنا میں خوشی میں کہیں برباد ہی نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، تو یہ بیلنس لائف جو ہے نا، کہ جہاں پہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کبھی کبھی رو بھی لیا کریں۔ اب کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے کے قریب کر رہا ہے کہ دور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو بندہ تکلیف میں اللہ کے قریب ہو گیا، اس کا مطلب ہے تکلیف تو اس کے لیے کامیابی اور خوشائن بات ہوگی، کہ آئی تو تکلیف تھی، چٹھی کس کی تھی؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تکلیف کے ساتھ راحت کی چٹھی آ جاتی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اب اگر راحت کی چٹھی اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو اسی کی طرف سے مانے۔ کس کی چٹھی آئی ہے؟ اللہ کی، ہمارے اللہ میاں کی، سبحان اللہ، بلکہ میرے اللہ میاں کی۔ سبحان اللہ، اتنی اپنائیت ہونی چاہیے۔ اللہ تو ہے پوری کائنات کا، سماوات کا مالک ہے، لیکن ایک پرسنل ریلیشن میں میرا اللہ میاں، اللہ میاں کو جب یہ اپنا فیل کر کے جب بات کریں گے میرا اللہ میاں، تو پھر کہانی اور طرح سے نظر آئے گی۔ اور اللہ تو پھر ساروں کا اللہ ہے، وہ تو جو نہیں مانتا ان کا بھی اللہ میاں ہے جی، وہ تو ان کو بھی کھانا دے رہا ہے، ہم سے شاید بہتر ہی دے رہا ہے نا جی۔ اب وہ چیزیں بنا رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں، یوز ہم کر رہے ہیں، تو ان کو تو زیادہ ڈالر ملے ہوئے ہیں جی، ہمیں کم ڈالر ملے ہوئے ہیں۔ لیکن بات اس کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے، بات چھپی ہوئی ہے کہ آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ کتنا قریب ہو کر ہے۔ جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ نے مجھے یہ بھیجا ہے، تو بس پھر کہانی ختم ہو گئی ساری آپ کی، تو کائنات سدھر گئی کہ تکلیف کس نے بھیجی؟ میرا اللہ میاں، آمین۔ سبحان اللہ، خوشیاں کون بھیجتا ہے؟ میرا اللہ میاں، آمین۔ میرا اللہ میرے ساتھ جو کرتا ہے، آمین۔ تو پھر آپ کے اندر کا وہ چراغ بھی جلے گا، آپ کے اندر سے وہ روشنی بھی نکلے گی، آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بھی ہوں گے، لوگوں کو نقصان کم پہنچائیں گے۔ یہ نہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کے ارد گرد کے سارے ریلیشنز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ تو یا تو ٹھیک کر لو، ہمت ہے تو کر لو ٹھیک، منع تھوڑی ہے۔ اب اگر تمہارے ٹھیک ہونے پر بھی نہیں ہو رہا ٹھیک، تو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اب یا تم گلے کی سٹیٹ میں جاؤ گے، یا تم اور مؤدب ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں کہ یا اللہ یہ اے میرے بس سے باہر ہو گئی گل، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا، تو ہی مہربانی فرما۔ تو اللہ زمین و آسمانوں کا مالک انسان کے بہت قریب ہو کے رہتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں انسان صرف یہاں پر موجود ہے، آپ کی اس دنیا میں، ارتھ جس کو کہتے ہیں جی، اتنے کہتے ہیں جی کہ ایک ایک ستارے کے درمیان میں اتنے لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے، اتنی گلیکسیز کا، اس گلیکسی سے اتنے لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے جی ہے۔ اب کتنی کھوج آ گئی ہوئی ہے جی، لمبی چوڑی،
اور اتنی وسیع کائنات کے اندر خاموشی اور رولا ڈلا ہوا ہے زمین کے اوپر، رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ ہیں، وہ ہر دن ہسپتالوں سے لوگ اوپر بھی جا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں نیچے بھی آ رہے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، تو اس رونق میں آپ دیکھیں آپ کا کتنا چھوٹا سا کردار ہے، تو اس کردار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، آپ سے کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو. یہ جو زبان ہے نا جی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اسی سے ہی جو ہے وہ نیکی بھی نکلنی ہے اور اسی سے ہی جو ہے نا وہ شر بھی نکلنا ہے.